الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اما بعد۔ آج کے دن ہماری گفتگو کا موضوع امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی مناسبت سے مکتب امام خمینی اور مکتب علامہ مجلسی رحمہم اللہ تعالی کے درمیان ایک مقایسہ اور تشیع پہ اس کی گہری ایک تاثیر کے عنوان سے ہے۔ اس جگہ پہ قبل اس کے کہ ہم گفتگو میں آگے بڑھیں اور اس چیز کو ملاحظہ کریں، تو اس میں آپ کی خدمت میں چند اسلامی سیاست اور ظالم اور جابر حکمران و طواغیت کے خلاف تشیع کے موقف کے عنوان سے مختصر سے چند نکات عرض کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مختصر سا انشاءاللہ جائزہ لیں گے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی کا قیام۔ البتہ آج کی مناسبت سے ایک اور اہم دن بھی موجود ہے کہ جو سرزمین ایران میں 15 خرداد کے قیام سے معروف ہے، اور اس دن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے اوپر بہت سارے تظاہرات پورے کے پورے ایران میں ہوئے، اور ایک بڑی تعداد ان تظاہرات اور احتجاج میں شہید ہوئی اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے، اور ایک بڑی تعداد کو اس وقت گرفتار کیا گیا، اور بہت سارے علماء ہیں کہ جن کو اس وقت شہید کیا گیا۔ تو یہ خود سیاست امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے مربوط ایک پہلو ہے، اس وجہ سے اسے ذکر کیا۔ یعنی 3 جون کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی ہے، یعنی کل کے دن برسی تھی۔ آج کے دن 15 خرداد کے عنوان سے یہاں پہ دن منعقد کیا جاتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے قم کی طرف افراد کو روانہ کیا گیا۔ انہوں نے مدرسہ فیضیہ، معروف مدرسہ ہے حوزہ علمیہ، وہاں پہ جو طلاب موجود تھے ان کے اوپر بھی ظلم و ستم کیا، اور امام خمینی کو بہرحال گرفتار کر کے لے گئے، لیکن اس کے نتیجے میں پورے ایران کے اندر ایک وسیع پیمانے پہ مظاہرے شروع ہو گئے، اور اس مظاہرے میں کئی افراد شہید ہوئے۔ یہ جو پہلو ہے احتجاج، مظاہرے اور ایک فقیہ کی آواز کے اوپر لبیک کہنا، یہاں تک تشیع جو پہنچی ہے وہ ایک سفر کر کے پہنچی ہے۔ اہم نقطہ اس ضمن میں جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس جگہ پہ وہ ایک سفر کر کے پہنچی ہے، لہٰذا اس سفر کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ لیکن اس کو ہم انشاءاللہ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے چند آیات اور احادیث سے ہم استفادہ کرتے ہیں، تاکہ یہ بات ہمارے لیے آشکار ہو جائے کہ مکتب تشیع وہ سیاسی حوالے سے کیا نظریہ رکھتا ہے، اور کیسے آج کے دور میں تقیہ کے حالات سے اچانک معاشرہ وہ منتقل ہو گیا ایک حماسی اور نہضتی صورت کے اندر۔ یہ کس طریقے سے وجود میں آیا؟ قرآن کریم میں خداوند متعال واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ زمین کے اوپر جو وارث اللہ نے قرار دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 105 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ زبور کے بعد ہم نے اس قرآن میں، اس ذکر قرآن میں بھی ہم نے من بعد ذکر کے بعد ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھ دی۔ ظاہراً ذکر سے مراد اس سے پہلے والی کتاب ہے، یا ذکر سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں جو ہے، ہر دو صورتیں مراد ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کے جو علم ہے وہی کتاب نازل ہوتی ہے۔ ذکر کے بعد ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھ دی تھی کہ ان الارض، زمین کے، یرثھا، اس کے جو وارث بنیں گے، عبادی الصالحون، صالح لوگ
اس کے وارث بنیں گے۔ بس یہ ایک عقیدہ ہے جو قرآن کریم ہمیں دے رہا ہے کہ زمین کے اوپر اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی اس میراث کے اوپر آ کے وارث بننا چاہتا ہے میراث الہی کا، کیونکہ قرآن میں واضح عرض بیان ہوا ہے اور متعدد مقامات کے اوپر یہ معنی کے اعتبار سے آیت آئی ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی سب میراث کی ملکیت وہ اللہ تعالیٰ کی پاس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ہمارے پاس یہ جو زمین اور گھر بار آل اولاد یہ ہمارے پاس عارضی ہے، موت کے پہلے جھٹکے میں یہ ہمارے سے ساری چیزیں جدا ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ہماری نہیں ہے، نہ زمین ہماری ہے نہ مکان ہمارا ہے۔ یہ پراپرٹی ڈیلر ہمیں لکھ دیتا ہے تو ہم یہ گمان کرنے لگتے ہیں یہ ہمارا ہے، نہیں، یہ موت تک ہمارے استعمال میں رہنے والی ایک شے ہے۔ آپ کرایہ دیں یا بدون کرایہ آپ اس جگہ پہ رہیں، یہ آپ کی پر موقوف ہے۔ جو تدبیر کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرت اور استطاعت دی ہے، اس تدبیر کے مطابق بعض لوگ یہ تدبیر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ بدون کرایہ تا موت اس جگہ کو استعمال کریں، اور بعض لوگ یہ تدبیر کرتے ہیں کہ وہ کرایہ دے کے تا موت اس جگہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ بہرحال موت کا پہلا جھٹکا ان چیزوں سے ہمیں جدا کر دے گا، لہٰذا یہ سارے کے سارے سرمایہ وہ اسی جگہ پہ رہ جائے گا۔ پھر اس کا وارث کون ہے؟ وارث حقیقی وہ فقط اللہ کی ذات ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ عقیدہ ہے اہل اسلام کا، یہ عقیدہ ہے مکتب تشیع کا۔ لہذا جب یہ اللہ کی ملکیت ہے، میراث اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، کوئی ساتھ اسے لے کے نہیں جا سکتا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ زمین کے اوپر جو صالح میرے افراد آئیں گے وہ ہے یرثها عبادی الصالحون، کہ یہ جو زمین کے وارث بنیں گے، ان الارض یرثها، زمین کے وارث عبادی الصالحون۔ اب کون عبادی الصالحون ہے بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن پہلی چیز ہمیں پتہ لگ گئی، زمین کو استعمال کرنے کی حاکمیت کے اعتبار سے جس کو اجازت ہے حقیقی مالک کی طرف سے، وہ فقط اور فقط صالح افراد ہیں۔ اچھا، اگر صالح افراد زیادہ ہو جائیں پھر تو یہ عقل انسانی بھی کہتی ہے اور روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، پھر ان میں اصلح جو ہے، جو سب سے زیادہ صالح ہے، وہ اس کے اوپر حقدار اس کا قرار پائے گا۔ بس پہلے یہاں پہ دیکھیں سفر کیسے ہوا، عبادی الصالحون تک پہنچایا، اور عبادی الصالحون کے بعد اس مطلب تک ہم پہنچے کہ زمین کے اوپر جو سب سے زیادہ صلاحیت کون رکھتا ہے، جو سب سے زیادہ صالح اور پاکیزہ انسان ہے، یعنی مدیریت کے اعتبار سے، عقلانیت کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے، جو سب سے زیادہ صالح ہے، سب سے زیادہ مستحکم ہے، جو دین کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، لہذا جو دین کو حقیقی معنی میں چاہتا ہے اور دین کو اجرا کرنا چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی۔ اب ہم اس سے آگے نہیں جاتے، چونکہ عباد الصالحون میں ہم جب کیٹیگری بنائیں گے تو پہلی کیٹیگری تو معصوم کی آتی ہے، چاہے وہ نبی ہو یا چاہے وہ وصی ہو۔ ہر دو ہستیاں سب سے زیادہ حق رکھتی ہیں کہ وہ حکمرانی کرے زمین پر، جب تک وہ ہستیاں ہیں کسی اور کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر اس میراث الہی کے اندر تصرف کرے اور اپنی ملکیت بنائے۔ لہذا چونکہ صالحین میں سب سے بالا ترین مرتبہ صالح یا اصلح وہ معصوم کا ہے۔ معصوم ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خصوصی طور پہ اس عنوان سے معین کیے گئے ہیں وہ انبیاء علیہم السلام ہیں اور اوصیاء، ان کے اوصیاء علیہم السلام ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ان سے قریب تر ہے وہ حق رکھے گا، اس کے بعد جو اس سے قریب تر ہے وہ حق رکھے گا۔ لہذا عبادی الصالحون ایک جامع عنوان ہے۔ اس جامع عنوان کا پہلا مصداق یا پہلا اطلاق یا جس کے اوپر یہ مفہوم یا معنی اپلائی ہوتا ہے وہ پہلی ہستی معصوم ہے۔ معصوم کے بعد جو معصوم سے قریب تر ہے، پھر اس کے بعد جو اس کے بعد قریب تر ہے، اس طرح سے یہ حق پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ دوسری ہمارے پاس آیت کی آیات میں ہم ابھی زیادہ وقت نہیں گزاریں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے،
الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ آپ پر جو نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے جو اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا وہ اس سب کے اوپر ایمان لائے؟ یعنی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ یعنی بعض ہیں جو اپنے مومن ہونے کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے آج کے دور میں بھی ہے کہ بعض لوگ ہیں اپنا ایک معیار ایمانی بنا لیتے ہیں کہ میں نے یہ امور انجام دیے تو میں مومن ہوں۔ کار خیر ہوتے ہیں وہ، اس کا انکار نہیں ہے، اہمیت کے حامل بھی ہوتے ہیں، لیکن فقط ان چند چیزوں کو گن کے اختیار کر لینا یہ دینداری نہیں ہے، کیونکہ دینداری کا علم ہمیں ایک ترتیب سے ہوگا۔ مثلا اصل دیندار وہ ہے کہ جو پنجگانہ نمازیں پہلے ادا کرے، کوئی نماز شب پڑھتا رہے اور اسی طریقے سے بالفرض دیگر نمازیں بھی مستحب پڑھے، واجب نمازیں نہ پڑھے۔ اگر واجب نمازیں نہیں پڑھتا آپ کہیں گے کہ یہ دیندار نہیں ہے، اپنی ترتیب درست کرو۔ اسی طرح بعض لوگ ہیں کہ جو ظاہری طور پر ایمان لائے، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور جو کچھ ان سے پہلے نازل ہوا تھا اس کے اوپر بھی ایمان لائے، لیکن جب اس کے اوپر ایمان لائے تو یہاں پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ان کا گمان ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، کیونکہ ایک اہم ترین اساس جو ایمان کی ہے اسے ترک کر رہے ہیں، ایک اہم ترین اساس اسے ترک کر رہے ہیں، اور وہ کیا؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ لوگ چاہتے یہ ہیں، ارادہ ان کا یہ ہے، انجام وہ کیا دیتے ہیں کہ اپنے مسائل کے لیے جو حاکمیت سے تعلق رکھتے ہیں، یتحاکم اور حاکمیت دونوں ہمارے ہاں، حاکمیت ادھر سے قرآنی لفظ ہی ہمارے پاس لے آئے، یعنی جو حاکمیت کے امور کے لیے طاغوت کی طرف جاتے ہیں۔ مثلا حاکمیت کیا ہے؟ حکمرانی ہے، اقتصادی مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں، قضاوت کے مسائل ہیں، ان سب مسائل میں یہ لوگ کس کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ طاغوت کی طرف۔ اگر طاغوت کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو اللہ اور اس کے دین کو صرف تم نے زبان سے بیان کرنے کی حد تک اور چند رسوم کو انجام دینے کی حد تک رکھا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ شخص دیندار نہیں ہے، اگرچہ اس سب چیزوں کا اقرار کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، ہر اس چیز کا اقرار کیا کہ جو اس سے پہلے انبیاء و رسول علیہ السلام لے کے آئے، شریعتیں ہیں، کتاب ہے، معجزات ہیں، سب کا اقرار کیا۔ اس کے باوجود اگر وہ اپنی زندگی میں حاکمیت سے تعلق رکھنے والے امور میں طاغوت کی طرف رجوع کرتا تھا، طاغوت سے تعلق پیدا کرتا تھا، یہ شخص گمان کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں، یہ مومن نہیں ہے۔ یعنی فقط و فقط حج، عمرہ، زیارات، عزاداری، مصائب امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنا، فقط اتنا انجام دینے سے مومن نہیں ہوگا، اس کے بعد ایک اور عنصر کو انجام دینا ہے، کیونکہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو دین نے ہمیں کہا کہ اسے انجام دو، کیونکہ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور جو دین ان پر نازل ہوا تھا وہ انہوں نے ہم تک پہنچایا اور ہم نے اس کا اقرار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی پر امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے اوپر گریہ انہوں نے فرمایا، شیعہ سنی دونوں کتب میں ہے، ہم سنت رسول کے مطابق گریہ کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں۔ اس لیے ما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ اس کے اوپر ایمان لائے، وہ اس کو قبول کیا، اس کا اقرار کیا، اس کی قلب سے تصدیق کی۔ لیکن ادھر قرآن کہہ رہا ہے یہ گمان ہے کہ یہ مومن ہے، کیونکہ تم ایک اصل کام نہیں کر رہے، یہ کام اس کے ان تمام اقرار اور تصدیقات کے ساتھ جوڑو گے، اپنے اعمال اور اپنے افعال کے اندر اس عنصر کو بھی لے کے آؤ گے جو اب بیان کیا جا رہا ہے، تب مومن۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن نے اعتراض کیا کہ حاکمیت سے تعلق رکھنے والے امور میں تم کیوں طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہو؟ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کریں، اس سے دشمنی کریں، اس کے خلاف اظہار نظر کریں، اظہار رائے کریں، اس کے خلاف بولیں، اس سے تبرہ کریں۔ یعنی ہر دور میں طاغوت سے تبرہ لازم ہے، ہر دور میں جو عبادی صالحون کے علاوہ میراث الہی کے اوپر آ کے قابض ہوگا، تبرہ اس سے کرنا لازم ہے۔ یہ بنیادی تشیع کے اعتقادات بھی ہیں،
اور قرآن کریم کی اہل ایمان کو ہدایت بھی ہے۔ یہ ہدایت قرآنی اخذ کریں گے تو تب مومن بنیں گے۔ وَإِلَّا ہوئی قرآن کی بات کہ تم بعض کتاب کے حصے پر ایمان لے آتے ہو اور بعض کو ترک کر بیٹھتے ہو۔ لہذا حکم دیا گیا تھا؟ حکم دیا گیا تھا کہ طواغیت آئیں گے سلاطین، بادشاہ، حاکم، کبھی جمہوری نظاموں کے ذریعے سے، کبھی ڈکٹیٹر کے نظام کے ذریعے سے، کبھی مارشل لا کے ذریعے سے آئیں گے، کبھی بادشاہت کے چہرے سے آئیں گے، مختلف طرح سے آئیں گے، لیکن تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ کیا تمہارا وظیفہ ہے کہ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، یعنی حکم دیا گیا تھا کہ کفر کرو ان طواغیت کا، انکار کرو، تبرہ کرو، برات کرو، اجتناب کرو، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور نہ کر کے سمجھ رہے ہیں مومن بھی ہیں، نماز پڑھ لی، خمس دے دیا، عزاداری، ماتم، زیارت، حج، عمرہ، والدین کی خدمت، نفقہ پورا کرنے، سارے تو انجام دے دیے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ کہیں گے نہیں، ناقص تم نے انجام دیا ہے، مومن نہ کہو اپنے آپ کو۔ لازم ہے کہ یعنی یتحاکمون، یعنی حاکمیت سے تعلق رکھنے والے امور میں تم طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہو اور پھر کہتے ہو مومن ہوں۔ تمہیں تو حکم دیا گیا تھا، آرڈر دیا گیا تھا، لازم تمہارے لیے قرار دیا گیا تھا کہ تم اس سے کفر کرو۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان کا تو ارادہ اور چاہت ہی یہ ہے کہ تمہیں گمراہ کرے اور بہت دور گمراہی میں لے جائے۔ ضَلَالًا بَعِيدًا، تھوڑی سی گمراہی نہیں، اتنی دور لے جائے کہ واپسی تمہارے لیے ممکن نہ ہو۔ کس راہ سے یہ ممکن ہوگا؟ وہ اسی راہ سے، تحاکم کے باب سے ہوگا، کہ جب حاکمیت کے امور میں طاغوت کے پیچھے چلنے لگ جائے اور ادھر سے مطمئن ہو اپنے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اوپر، تو یہاں پر شیطان پکڑ کے آرام سے اتنی دور لے جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے کسی اہل کتاب نے، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ نے آ کے امام علی علیہ السلام کو شہید نہیں کیا۔ وہ یہ جو نماز روزے پڑھنے والے افراد تھے، لشکر امام علی علیہ السلام میں جو بندہ تھا، اس نے آ کے امام علی علیہ السلام کے اوپر تلوار چلائی اور اشکل اشقیہ بن گیا۔ لہذا اشکل اشقیہ کوئی کافر، کوئی مشرک، وہ افراد نہیں کہلائے۔ اشکل اشقیہ کہاں سے نکلا؟ انہی نمازیوں میں سے، انہی مجاہدوں میں سے تھے جو امام علی علیہ السلام کی فوج میں آگے بڑھ کے لڑتے تھے۔ مسئلہ کہاں پہ آیا؟ تحاکم کے مسائل میں گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح ناسبی ہیں، ناسبی طبقہ کہاں سے ابھر کے آیا؟ خوارج طبقہ کہاں سے ابھر کے آیا؟ حاکمیت میں کہا کہ اللہ کے ولی، اللہ کے حاکم کو قبول نہیں کیا انہوں نے۔ اب نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اتنا امانت کا خیال رکھتے تھے کہ اگر کھجور درخت سے نیچے گر جائے اور بھوک سے ماری ان کی بری حالت ہو تو کھجور اٹھا کے مالک تلاش کرتے تھے کہ اس کی اجازت سے کھجور کھائیں۔ لیکن تحاکم کے باب میں یہ خوارج اتنے گمراہ تھے کہ جو امام علی علیہ السلام کو حاکم اللہ کی جانب سے مانتا تھا، وہ خلیفۃ المسلمین مانتا تھا، اس کا خون بہا دیتے تھے۔ حاملہ خواتین کے پیٹ چاک کر کے بیٹا اور ماں دونوں کو قتل کر دیتے تھے۔ خون بہانے میں ادھر تک تھے اور گری ہوئی کھجور کھانے میں دینداری دکھا رہے۔ تو یہ اس طرح کا خبتی ذہن ہو جاتا ہے جب تحاکم کے مسائل میں طواغیت کی پیروی شروع کر دیں۔ یعنی برسر اقتدار جو افراد ہیں ان کے گن گانے لگ جائیں، ان کے پیچھے چلنے لگ جائیں، ان کے کہے کے اوپر چلنے لگ جائیں، صرف مفاد کی خاطر ان کی چاپلوسی شروع کر دیں، اور پھر اگر کسی کے دل میں ان کی محبت جاگزین ہو جائے پھر تو واویلا ہے، پھر تو واقعاً ضلالً بعیدہ تک چلا گیا۔ یہ آپ نے آیت کریمہ ملاحظہ کی۔ چند احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، ان احادیث ہمارے پاس متعدد ہیں، لیکن ان احادیث میں سے چند احادیث، اس میں بھی طولانی تبصرہ نہیں کرتے تاکہ موضوع سے ہٹ نہ جائیں، لیکن شیعہ بنیاد سامنے ہمارے آ جائے۔ تشیع کی اصل بنیاد کہاں پر ہے؟ تشیع یا قرآن کریم کی ہدایت وہ معاشرے سے فرد کی طرف چلتی ہے۔ لوگ یہ گمان کرتے ہیں، اور بہت بڑا طبقہ بھی اہل علم کا، بڑی بڑی شخصیات ماضی میں اور حال میں موجود ہیں جو یا تو مراجع کی سطح تک بعض پہنچ گئیں یا نامور علمی شخصیات بن گئیں۔
مکتب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ شاید فرد کی اصلاح کرو تو معاشرے کی اصلاح ہوگی، جبکہ معاملہ برعکس ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کرو تب فرد صالح ہوگا۔ معاشرہ اگر فاسد بھی ہے تو صالح بھی اس میں گرفتار ہو جائے گا۔ لہذا معاشرے سے فرد کی طرف آنا ہے، فرد سے معاشرے کی طرف جائیں گے تو کبھی بھی کام نہیں ہوگا، کبھی بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا آئیں روایات کی طرف۔ ایک ہمارے پاس دعائے افتتاح وارد ہوئی ہے اور یہ الکافی سے میں آپ کی خدمت میں یہ حصہ پڑھ رہا ہوں، جس میں آرزو، ہر مومن کی یہ آرزو ہونی چاہیے، کیونکہ مہدویت اسی باب سے، ابھی نتیجہ ہم آخر میں لیں گے، چونکہ ہم پہلے آیت، چونکہ قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہم السلام اصل دین کا منبع ہے، اس لیے منبع سے پہلے متمسک ہم پہلے قرآن سے ہوں، کیونکہ ہمارا وظیفہ ہے، ہم سب غیر معصوم ہے، غیر معصوم ہے تو ایک کو دوسرے پہ فوقیت نہیں حاصل ہو سکتی۔ لازم ہے کہ پہلے قرآن کی عصمت سے ہم استفادہ کریں اور پھر معصوم علیہ السلام کی عصمت سے استفادہ کرتے ہوئے عقیدے کو اخذ کر لیں، نظریہ، آئیڈیالوجی، موقف، اس کے بعد پھر آگے ہم ترتیب سے چلیں گے، چونکہ ہر چیز کے اثرات ہیں۔ عقیدے کی دنیا میں ملاوٹ وہ پھر نیچے کے تمام افعال میں ملاوٹ کا باعث بنے گی۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، ادھر بڑے زور و شور کے ساتھ حج جاری ہے اور حج کے بعد دیگر وہ مستحبات سارے انجام دے رہے ہیں اور زور زور سے پہلے دوسرے تیسرے شیطان کو خوب پتھر بھی مار رہے ہیں۔ کیا نتیجہ اس کا؟ حق کا امام اہل بیت علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین، بچے، بوڑھے وہ شہید کیے جا رہے ہیں، اور پوری کی پوری امت جو ہے وہ نمازوں پہ، وہ حج پہ اور کنکر مارنے کے اعتبار سے، شیاطین کے اوپر کنکر مارنے کے اعتبار سے رسم میں مشغول ہے۔ لہذا یہ صورت اگر بن جائے گی، اگر ملاوٹ آ جائے تو، ملاوٹ نہ آئے تو یہاں پہ خالص دین ہے۔ الا للہ دین الخالص، سورہ زمر میں واضح طور پہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دین خالی دین نہیں قبول، الا للہ الدین الخالص، دین کو خالص کر کے اللہ کے لیے، اللہ کو خالص دین چاہیے۔ اگر ایک بیمار جانور ہے یا معذور جانور ہے اور ایک بالکل صحت مند تندرست جوان، تو یہاں پہ پلاننگ کیا انسانی ذہن کرتا ہے، ٹھیک ہے اللہ کوئی قربانی ہو سے، اللہ کو قربانی چاہیے، ہمیں گوشت چاہیے، تو اس کا گوشت ہمارے لیے مفید نہیں ہے، بہتر صورت کیا ہوگی کہ اللہ کے لیے قربانی کریں اور جو گوشت ہے اس کا گوشت ہم لے لیں۔ تو قربانی کے لیے یہ مریض، بوڑھا یا یہ اپاہج معذور جانور، چلو یہ اللہ کے لیے ہو گیا، اور صحت مند جانور ہمارے لیے۔ حاجی جو پہلی دفعہ حج کر رہا ہے اس کے لیے تو قربانی جائز نہیں ہے، اللہ کو وہ چاہیے جو تمہاری نظر میں سب سے بہترین ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس آیت کے اوپر بہت قلیل افراد اپنی زندگی میں عمل کرتے رہے ہیں، بہت قلیل، یعنی جس سے تم محبت کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں دے دو، بہت قلیل۔ ائمہ علیہ السلام نے تو یہی کیا۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کو سب سے زیادہ عزیز فرزند کون سے تھے؟ جو خلقاً و خلقاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، اللہ کی راہ میں دے دی جناب علی اکبر۔ امام حسین علیہ السلام کو کس کی ہستی جو ہے وہ سب سے عزیز تھی؟ وہ چادر جناب بنت علی، جناب زینب السلام علیہ کی، اللہ کی راہ میں دے دی انہوں نے۔ علی اصغر جن کی طرف نگاہ نہیں کی جاتی تھی مظلومیت ان کی دیکھ کے، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں دے دی۔ ہم نے اپنی زندگی میں کون سی ایسی چیز دی ہے جس سے محبت میرا نفس کرتا ہے اور کہا کہ اللہ چونکہ میں محبت اس سے کرتا ہوں لہٰذا میں دے رہا ہوں؟ کیا ہم نے اپنا اسماعیل دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو دے دیا اسماعیل اپنا، امام حسین علیہ السلام نے تو علی اکبر دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت امام حسن و حسین علیہ السلام میں سے تھی، دونوں اللہ کی راہ میں دے دیے فرزندان۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس لیے اپنی زندگی میں یہ دیکھیں سب سے زیادہ مجھے کس سے محبت ہے، سب سے زیادہ جس چیز سے محبت ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دی۔ مجھے فخر ہے کہ یہ کمال میرے پاس ہے، مثلا میں ڈینٹسٹ ہوں، سائنٹسٹ ہوں، یا فلاں میرے پاس ڈگری ہے،
فلاں مجھے ہنر بڑا اچھا آتا ہے، تو انسان اپنے کمال سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ دے دے کمال اللہ کی راہ میں، اللہ کو یہ دے دے، جو چیز اللہ کو دے وہ باقی رہ جائے گی۔ لہٰذا یہاں پہ بھی اسی طریقے سے آئیں آپ اب دیکھیں کہ ادھر ہماری آرزو کیا ہونی چاہیے۔ وہ آیات آپ نے دیکھ لی، عقیدہ ہم نے لیا ادھر سے، اب ہم روایات سے عقیدہ لے رہے ہیں، قرآن سے عقیدہ لینے کے بعد کہ عبادی الصالحون، میرا موقف اور میری نگاہ کس پر ہے؟ صالح بندہ آئے جو اپنی فکر کے اعتبار سے، جو اپنے عمل کے اعتبار سے، جو اپنی زبان کے اعتبار سے صالح نہیں ہے، میں کیسے اسے صالح مان لوں؟ مثلا پاکستان میں ووٹ ڈالنے ہیں، اچھا کیا کریں؟ صالح، قرآن کہتا ہے صالح بندے کو دیکھو، کوئی بھی صالح نہیں ہے، تو اگر کوئی صالح نہیں ہے تو تم کیوں پھر انتخاب کر رہے ہو؟ پھر کیوں تم اللہ کی میراث میں غیر صالح افراد کے لانے کا خود تم ایک سبب بن رہے ہو؟ تم یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ معاشرے میں صالح بندے کو میں ابھاروں، صالح بندے کو میں اس قدر تقویت دوں کہ وہ ابھر کے ہمارے معاشرے میں نمایاں ہو؟ اپنی پوری کی پوری طاقت اور زور اس کے اوپر کیوں نہیں لگاتا میں؟ بالآخر اگر اصحاب کہف ایک فاسد اور مشرک معاشرے کے اندر صالح افراد ابھر سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اگر فرعون کے دربار میں پل بڑھ کر بھی ایسے صالح نکل سکتے ہیں کہ طاغوت کا انکار کرے، ہمارے لیے تو اس سے بہت آگے کی گنجائش موجود ہے۔ مساجد ہے، امام بارگاہیں ہیں، مدارس ہیں، آزاد بولنے کی ہمیں فرصت موجود ہے، تعداد بھی ہماری زیادہ ہے، کاروبار اور بزنس اور جابز بھی موجود ہیں، کوئی مالی فاقے بھی اکثر بیشتر لوگوں کے نہیں چل رہے، وہ 3، 4 یا 5% افراد ایسے ہوں گے کہ جو اس حالت میں موجود ہیں، اور اگر کسی کو قربانی بھی دینا پڑے تو 1 سے 2%، مثلا 5 کروڑ میں کتنے بندے ہر سال شہید ہو رہے ہوں گے؟ اگر ہم کہیں نا 1 لاکھ بھی، 1 لاکھ تک عدد نہیں پہنچتا، تب بھی 5 کروڑ میں کوئی حیثیت نہیں بنتی۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ قوت موجود ہے کہ ہم صالح افراد کو اوپر لے کے آئیں، کیونکہ دین اسلام دہشت گردی کا قائل نہیں ہے، دین اسلام لشکر کشی کا قائل نہیں ہے، دین اسلام قانون کا قائل ہے، انسانیت کا قائل ہے۔ انسانیت کو اتنا اجاگر کرو، اتنی قدرت کو جنم دو کہ صالح افراد ابھر کے آ جائیں اور وہ اس اللہ کی میراث کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے وارث بنے اس زمین کے، وہ حاکمیت کریں۔ آئیں اب آپ اس میدان میں الکافی جلد نمبر 3 صفحہ 424، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت، یہ رمضان المبارک میں دعائے افتتاح کی دعاؤں میں سے ہے۔ جب دعائیں جس مہینے قبول ہوتی ہیں، یہ آرزو ہماری ہونی چاہیے ہر وقت، یہ ہمارا عقیدہ، آئیڈیالوجی اور نظریہ ہونا چاہیے کہ بار الہٰ ہم تیری طرف یہ رغبت رکھتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، یعنی پوری توقع، شوق، رغبت، امید اے اللہ تجھ سے باندھی ہوئی ہے۔ کس مسئلے میں؟ کہ ایک ایسی بہترین حکومت اور دولت عطا فرما تعز بها الاسلام ہو کہ اس دولت کے ذریعے سے تو مسلمان، اسلام و اہلہ اور اہل اسلام کو عزت بخش دے۔ عزت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عربی میں عز یعز، عزت یا عزیز انتہائی قوت کو کہتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں بار بار یہ صفت اللہ تعالیٰ کی آئی ہے، عزیز۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے بہت طاقتور، کیونکہ جب طاقت آئے تو عزت ملتی ہے۔ اردو میں بھی جس سے ہم عزت کہتے ہیں وہ بدون طاقت نہیں ہے، یا معنوی طاقت ہے یا مادی طاقت ہے، ان دو کے علاوہ تیسری تو کوئی چیز نہیں ہے کہ جس میں عزت انسان کو مل جائے۔ یا مال ہے، یا حسن و جمال ہے، یا قد کاٹ ہے، یا صحت مند تندرستی ہے، اس بنیاد پہ عزت مل جاتی ہے۔ یا معنوی خصلتیں، بڑا جود و سخا رکھتا ہے، بڑا متقی ہے، بہت بڑا زیادہ علم رکھتا ہے، مجاہد ہے، بہت شجاع ہے، یہ معنوی خصلتیں، ان دو کی بنیاد، کیونکہ یہ قوت کے سرچشمے ہیں۔ یعنی دولت ایسی آئے اسلام اور اہل اسلام کو وہ عزیز کر دے، عزت دے دے، قوی کر دے، اور کیا دوسرا کام کرے؟ کیونکہ ہم نے آیت میں پڑھا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اس طاغوت کا کفر کرنے نے حکم دیا گیا تھا، ادھر بھی یہ حکم ہے وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ، اس دولت کریمہ کے ذریعے سے اے اللہ تو منافق و اہل نفاق کو، نفاق اور اہل
نفاق کو تو ذلیل و خوار کر دے، یعنی انہیں کمزور کر دے، وہ حرکت نہ معاشر میں صحیح طرح سے کر سکیں۔ یہ ہمارے پاس ایک وظیفے کے طور پہ آتا ہے کہ یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ آزمائشیں ہمارے پاس مختلف ہیں، مختلف طرح کی آزمائشیں پڑیں گی، اس لیے امام صادق علیہ السلام سے صحیح سند روایت ہے۔ اب یہ فلسفہ تھوڑا طولانی ہے، کیونکہ دو الکافی کی بعض روایات پہ واضح ہے اللہ نے دو حکومتیں بنائی ہیں، ایک دولت آدم ہے، ایک دولت ابلیس ہے۔ ہم نے کس کے ماتحت چلنا ہے، اس کی ولایت میں آ جائیں گے۔ اگر دولت ابلیس میں ہے تو ولی ہمارا شیطان ہے، ولی ہمارا طاغوت ہے۔ اگر دولت آدم میں ہے تو آدم اللہ کے خلیفہ ہیں اور اللہ پر ہمارا ولی ہے۔ ان دو کے علاوہ کوئی صورت موجود نہیں ہے، اقرار کریں یا نہ کریں، کیونکہ مشرکین اور کافرین نے انکار کیا، جنہوں نے اقرار کیا ان میں بھی منافق آ گئے۔ منافق جو ہے وہ صرف ایک صفت سے نہیں پہچانا چاہتا کہ امام علی علیہ السلام کا بغض رکھے، اور بھی نفاق کے اسباب ہیں، اگرچہ یہ بہت بڑا اور اہمیت کا حامل سبب ہے نفاق کا، لیکن دیگر اسباب بھی نفاق کا باعث بنتے ہیں، اور وہ پھر آ کے امام علی علیہ السلام سے نفرت نعوذ باللہ کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اگر وہ دیگر اسباب ہم نے اپنے وجود سے ختم نہ کیے تو پھر اندر محبت امیر المومنین علیہ السلام حقیقی معنی میں نہیں ہوگی۔ لہذا مسلمانوں میں نفاق کا مرض ایک آیا جس کا ظاہر مسلمانوں والا تھا لیکن قلب مشرکین اور کافروں والا تھا۔ لہذا یہاں پہ ایسی حکومت، کافرین مشرکین تو جائیں گے جب اسلام کو عزت ملے گی۔ اس لیے آپ نے اس دعائے افتتاح کے آخری اوراق میں سطور میں دیکھا کیا ہے کہ وَتُذِلُّ بِهَا، اے اللہ تو ذلیل و خوار کر دے، برباد اور ان کو ہلاک کر دے۔ کس کو؟ النفاق وَأَهْلَهُ، نفاق سے سرزمین پاک ہوگی جب امام زمان علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اب آپ اس میں آگے بڑھیں کہ یہ دو حکومتیں کیوں اللہ نے رکھی، یہ ایک فلسفہ اپنے پیچھے رکھتا ہے، طولانی فلسفہ ہے، اور اصل اس میں یہی ہے کہ انسانی کمالات، حق اور اہل حق پہچانے جائیں، کیونکہ مشرک منافق آشکار باطل ہے اور منافق وہ پوشیدہ باطل ہے، دونوں مل جائیں گے، ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ اور اسی طریقے سے اسلام و اہل اسلام وہ آشکار حق ہے، اس لیے اہل باطل میں اگر کوئی حق پرست ہوگا اور حق کے پیچھے چلنے والا ہوگا تو حالات اسے اس طرح سے لے کے آئیں گے کہ وہ اہل حق کے ساتھ ملحق ہو جائے، جیسا کہ جناب حر ہیں، جناب زہیر ہیں، یا اس طرح سے ایک خاص بڑی تعداد ہے۔ اب یہاں پہ یہ دونوں کیوں دولتیں رکھی گئی، دولت آدم و دولت ابلیس، تا قیامت و تا موت ہر انسان کے ساتھ چل رہا ہے، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر روز جب ہم سوتے ہیں، کھاتے پیتے جیتے جاگتے ہیں، جب تک حالت شعور میں ہیں، ان دو میں سے ایک دولت کے اندر ہے، دولت آدم و دولت ابلیس۔ ایک دولت غالب ہوگی تو دوسری دولت وہ کمزور ہے، ختم نہیں ہے، کمزور ہے۔ لہٰذا اگر دولت ابلیس غالب ہے تو دولت آدم وہاں پر وہ کمزور ہے، اور اہل حق اسی کمزور حکومت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں اور معاشرے کی سختیاں جھیلنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن غلبہ دولت آدم کا آنا ہی آنا، اسے کہتے ہیں مہدویت۔ دولت آدم و خلافت آدم علیہ السلام کا عملی طور پہ جہانی و آفاقی و عالمی ہو جانا، یہ مہدویت کہلاتا ہے۔ بس آپ نے ادھر دیکھا کہ یہ اس لیے امام صادق علیہ السلام کی روایت بھی ہے کہ یہ صحیح سند روایت ہے، لم تزل دولت الباطل طویلتا و دولت الحق قصیرتا، دولت باطل طویل ہوگی، دولت حق وہ مختصر ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال احادیث ہمارے پاس کثیر ہے اور وظیفہ ہمارا یہی ہے کہ اس لیے امام علیہ السلام کا تعارف روایات نے کرایا، حق امام، دین کا تعارف قرآن نے کرایا، حق کا دین، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنے رسولوں کو جب بھیجا یا رسول کو جب بھیجا تو کیا لے کے آئے؟ ہدایت اور حق والا دین، حق کا دین۔
فرقہ واریت کا دین نہیں، حق کا دین لے کے آئے۔ کیوں لے کے آئے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام کے تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے، یعنی عالمی سطح کے اوپر وہ غالب آ جائے۔ لہذا عالمی سطح پہ کوئی فرقہ غالب نہیں آئے گا، جو دین حق ہے وہ غالب آئے گا۔ اور دین حق کون لے کے آئے گا؟ وہ رسول حق لے کے آئے گا، اور امام حق کے توسط سے وہ عالمی سطح کے اوپر اہل حق کی نصرت سے یہ دین حق غالب آ جائے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ حق کی ایک کس طرح سے ترتیب ہے، کیونکہ حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے اب آپ توجہ اس کے اوپر کریں۔ حق تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی، حق تعالی کی طرف سے دین بھیجا گیا، وہ دین حق ہے۔ دین حق لے کے کون آیا؟ رسول حق لے کے آیا۔ کیوں لے کے آیا؟ تاکہ اس کو غلبہ دیا جا سکے۔ غلبہ کس کے ذریعے سے دیا جائے گا؟ امام حق کے ساتھ۔ امام حق کے ذریعے سے عالمی اور جہانی سطح پہ اگر یہ دین حق غالب آ جائے، یہ مہدویت ہے۔ اگر بعض خطوں کے اوپر غالب آئے، یہ مہدویت نہیں ہے، یہ امامت ہے لیکن مہدویت نہیں ہے۔ مہدویت امامت کی سب سے اعلیٰ ترین صورت ہے، جب وہ جہانی ہے، جب آفاقی ہے، جب عالمی ہے۔ الفاظ دیگر، امام مہدی علیہ السلام کا پیرو وہ پاکستان یا انڈیا یا ایران افغانستان میں نہیں حکومت کا فقط طلبگار، وہ کہتا ہے میں عالمی سطح کے اوپر حکومت دیکھنا چاہتا ہوں، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ پاکستان میں حکومت نہیں آ سکتی شیعہ کی، یعنی مہدویت کی یا دین حق کی ہم کوئی مسلک کا نام نہ لیں مثلا۔ لہٰذا جو دعویٰ ہے اہل حق کا وہ تو یہ ہے کہ عالمی سطح کے اوپر حکومت آنی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، قرآن کہہ رہے ہیں عبادی الصالحون وارث ہیں۔ یہ بائیڈن یا نیتن یاہو یا پوٹن یا ہمارے شہباز شریف زرداری، یہ تھوڑی حاکم ہے، یہ تو صالح نہیں ہے کہ یہ زمین کے اوپر آ کے حاکم بن جائے۔ مثلا عمران خان نہیں ہے کہ جو آ کے حاکم بن جائے اوپر، وہ صالح نہیں ہے۔ ایسا یہ فاسد افراد ہیں، فاسد افراد کے بارے میں تشیع کا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ آ جائیں۔ اسی طریقے سے دولت حق اور دولت باطل ہے، ان میں ٹکراؤ رہے گا۔ اب اللہ کس کا ولی ہے؟ واضح طور پہ ارشاد ہو گیا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ان مومنین کا ولی ہے کہ جو ایمان لائے، اور پھر کہ اللہ ظلمتوں سے کہاں پہ لے آتا ہے؟ انہیں نور میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا اللہ کی حاکمیت کا، جنہوں نے انکار کیا اللہ کے حاکم کا، جنہوں نے انکار کیا ان ایمانی چیزوں کا، ان کا کیا؟ اولیاءہم الطاغوت، طاغوت ان کے پھر حاکم بن جاتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، پھر نور سے اٹھا کے ظلمتوں میں لے آتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک ترتیب آ گئی۔ اب تشیع کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ تعلیمات تو امت میں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حکومت تشکیل پائی پہلی، تو اس پہلی حکومت میں جب یہی قرآنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ معیارات نہیں تھے، تو اس حکومت کے حاکم کا انکار کر دیا۔ لہذا امت کے ایک ہی خاندان، ایک ہی امت، ایک ہی عنوان، کوئی درمیان میں فرقہ وغیرہ نہیں ہے کوئی۔ جس طرح مومن اور مسلم ہے، شیعہ اس طرح سے ایک کیٹیگری تھی امت کے اندر جو نصرت کے لیے ہمیشہ آمادہ ہے، اسے شیعہ کہتے تھے۔ شیعہ مسلک کے طور پہ نہیں تھے، مثلا سنی کے مقابلے میں شیعہ نہیں تھا، بلکہ مسلم کے مقابلے میں جیسے مومن ہے، مومن کے مقابلے میں جیسے اہل یقین ہے، انہی میں سے ایک اہل نصرت اور اہل اطاعت تھے، ہمیشہ دائمی اہل نصرت، ہمیشہ حاضر میدان میں، ہمیشہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آمادہ امت کے اس گروہ کو کہتے تھے شیعہ۔ اور یہی معنی امام صادق علیہ السلام نے پھر ابھارا اور نمایاں کیا۔ اس گروہ نے جب دیکھا، امت کے اس گروہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں اعلان کیا، جو اپنے آشکار کمالات سے دنیا کے سامنے بلند صداؤں سے اس کے کمالات چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ یہ راہبر ہے اس امت کا، یہ حاکم ہے، یہ خلیفہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اس کو امت چھوڑ کے کسی اور کو اختیار کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ قرآن کی آیت تھی کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ تو اس حاکم کو چھوڑ کے غیر اللہ کے بنائے ہوئے حاکم کی طرف چلے جا رہے ہیں۔
ٹھیک ہے ایمان لائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور ان سے پہلے چیزوں پر بھی، لیکن یہ جو خطا کر رہے ہیں یہ ایمان کے دائرے سے خارج کر دے گی۔ لہذا تشیع کا یہی نظریہ ہے کہ جو ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو بعنوان ولایت و خلافت قبول نہیں کرتا، ہم مسلمان مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں مومن نہیں ہے وہ شخص۔ لہذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ شیعہ کہاں سے وجود میں آیا؟ حاکم پر اعتراض کرنے کے اوپر وجود میں آیا، نہ کہ کسی ادارے کا انکار کیا، نہ کہ دہشت گردی پھیلائی، نہ کہ لشکر کشی کر کے شروع ہو گیا۔ احتجاج کی زبان استعمال کی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے۔ لہذا تا قیامت حاکمان طواغیت کے خلاف احتجاج کے راستے سے صدائے حق کو بلند کرنا، یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور اس راہ میں استقامت اتنی دکھانا کہ اگر بیوی بچے اور اپنے آپ کی بھی جان داؤ پہ لگانا پڑے تو یہ کربلا نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ امت کا ایسا گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، اس لیے وہ معرفت، اطاعت اور نصرت سے یہ گروہ پہچانا جاتا تھا۔ لہذا اس گروہ کی ذمہ داری کیا تھی کہ یہ قرآن کی ان آیات کے اوپر عمل کرے جو عرض کیا ہے، وہ عبادی صالحون کو وارث قرار دے اللہ کی اس میراث کا، وہ حاکمیت کے امور میں طاغیت کی طرف رجوع مت کرے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ صدائے حق بلند کر کے لوگوں کو توجہ دلائے کہ دیکھو یہ صحیح راستہ ہے، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اسلام و اہل اسلام عزت پا جائیں، نفاق اور اہل نفاق ذلیل و خوار ہو جائیں۔ اب جب یہ پیغام سیکھ لیا تشیع نے، یعنی امت کے اس گروہ نے، تو امت کے افراد اس کے ساتھ مختص ہو گئے جو اللہ کا ولی تھا، جو عبادی صالحون میں سب سے صالح ترین ہستی تھی، اور ایک امام کے بعد دوسرے امام یہی عنوان اور سطح رکھتے تھے، اور یہاں پہ پھر حکومتوں کے ساتھ ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ لہذا تشیع کا دوسرا پہلو ہمارے سامنے یہ آیا، کسی 1400 سال میں کسی حکومت کے ساتھ تشیع سازگار نہیں رہی، کیونکہ اس کی تعلیمات، کیوں اصل اختلاف تو توحید، نبوت اور قیامت کے مسائل میں نہیں تھا۔ یہ جزوی مسائل میں جو ہم اختلاف دیکھتے ہیں، ہاتھ باندھیں یا ہاتھ کھولیں، وہ تو اہل سنت کی فقہ میں موجود ہیں۔ یہ جو ہم قیامت اور توحید کے باب میں اللہ نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا، وہ تو اہل سنت میں موجود ہیں، ان کے کلامی نظریات و تصوف کے نظریات میں فاصلہ اس طور پہ پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ جزوی چیزیں تو سنی کو سنی، شیعہ کو شیعہ نہیں بنا رہی۔ کہاں پہ بنتا ہے شیعہ سنی؟ وہ اسی جگہ کے اوپر بنتا ہے کہ اگر کسی مقام پر یا کسی جگہ کے اوپر طواغیت کا انکار معاشرے کے اندر جو گروہ کرتا ہے، اسلام کی اساس پر، ایمان کی اساس پر، یہ شیعہ ہے، بے شک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے۔ وہ 12 ائمہ علیہ السلام کا قائل ہے، انہی کو صاحب اطاعت سمجھتا ہے، انہی سے مودت اور محبت رکھتا ہے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کسی شبہ کی وجہ سے شیعہ کہلائے گا۔ لیکن ایک شخص وہ نہیں اس بات کا قائل، وہ کہتا ہے ساری حکمران ٹھیک ہے، بس تم برا بھلا کسی کو نہ کہ چھوٹی موٹی غلطیاں، یہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ جیسے آج کے دور میں کہتے ہیں کیا تم عمران خان کے پیچھے پڑ گئے ہو، کیا شہباز شریف کے پیچھے پڑ گئے ہو، بالآخر فوج کے سربراہ کی آپ کو بھی تعریفیں بعض اوقات کرنے پڑ جاتی ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، تو ٹھیک ہے سارے ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو، وہ اپنا کام۔ یہ سنیت ہے، یہ سنیت میں پھر یہ امت کے اندر عقیدہ بن گیا کہ دیکھو حاکم کو کچھ نہ کو، اپنی تم چلاؤ اور اپنے مفادات حاصل کرو اور آرام سے زندگی بسر کرو، تمہیں اپنی جاب کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، نان نفقہ پورا کرو، وہ تمہیں عبادتوں میں کوئی چھیڑ رہے ہیں، تم عزاداری کرو، گریا کرو، امام بارگاہ بناؤ، وہ تو تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے۔ حاکموں کو کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ حکمرانوں کی آپس میں سیاسی پارٹیوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، وہ قتل و غارت اور جنگیں بھی ہو جاتی ہیں، تو ٹھیک ہے ان کی آپس میں جنگیں ہوئی، سارے صحابہ تھے، سارے عادل تھے، ہم نے کب کہا وہ سارے معصوم تھے، ایک تو حق پر تھا اور ایک حق پر نہیں تھا۔ آج یہی باتیں ہمیں آج کے دور میں سننا پڑ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے سارے حاکم ہیں، کسی نے تو آنا ہی ہے نا، تو تم فاسدین میں سے کم فاسد کو تلاش کرو، اور کیوں برا بلا کہتے ہو، کیوں تبرہ کرتے ہو؟ تمہارا اس نے بگاڑا کیا، ٹھیک ہے وہ فلاں ہیں، ماضی میں اس سے اتنے گناہ بھی ہو گئے ہیں، ایک زبان پہ نہیں رہ پاتا، وہ سیاسی مشکلات ہوتی ہیں، تو تم کیوں اس طرح سے آ کے ایک لڑائی جھگڑا فتنہ برپا کرتے ہو؟ یہ سنیت میں تو عقیدہ بن گیا، یہ یعنی امت کے اندر حاکموں کے اوپر حسن ظن
اور ان کے خلاف کوئی صدائے حق بلند نہ کرنا اور ان کی برائیوں کے اوپر پردہ پوشی کرتے ہوئے تنقید ہلکی پھلکی کر دینا، یہ صحابہ کی عدالت کا نظریہ بن کے امت کے درمیان ابھرا اور سنی کہلائے۔ شیعہ کون کہلائے؟ وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، کوئی بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت رکھتا ہو، ماضی میں خدمات بھی ہوں، پہلے ایمان بھی لایا ہو، جنگوں میں شرکت بھی اس نے کی ہو، رشتہ داری بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو، بزرگی بھی اس کی پر ہو، معاشرے میں مؤثر بھی ہو، مال کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ حق نہیں رکھتا کہ وہ حکومت کے اوپر آئے، ہم اعتراض کریں گے۔ اسی کے اوپر تشیع بن گئی۔ وہ اگلے کہیں گے کہ کیوں اعتراض کرتے ہو، دیکھ نہیں رہے ساری امت اس پر ایمان لائی ہے، تم کیا فلاں مرجع تقلید سے بڑھ کر ہو، تم فلاں مجتہد سے بڑھ کر ہو گئے ہو۔ اس وقت سارے بڑے بڑے صحابہ کے نام تھے، جناب عبداللہ ابن عباس بہت بڑی شخصیت تھی، جناب عبداللہ بن مسعود، جناب زبیر بن عوام، طلحہ، حضرت عائشہ ام المومنین، یہ ساری بڑی بارز اور برجستہ شخصیات تھی معاشرے کے اندر۔ لیکن کہا نہیں ہم سارے کے سارے ایک طرف ہو جائیں، لیکن جو عبادیت صالحون کا معیار رکھتا ہے، جو اللہ کا ولی ہے، ہم تو یہی کہیں گے یہ حکومت میں ہمارا حاکم ہونا چاہیے، یہ حاکم نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جب معیار ہوا تو ہر دور میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ یزید کے خلاف نکلے، یہی شیعہ نکلے، اسی طرح بنو امیہ کے خلاف نکلے تو زید بن علی نکلے، بنو عباس کے خلاف نکلے تو ائمہ اطہار علیہ السلام نکلے۔ بنو عباس بنی ہاشم بھی تھے، قریبی رشتہ دار بھی تھے، امام حسین علیہ السلام کے قتل کا بدلہ لینے کے عنوان سے یا لثارات الحسین کے نام سے سیاہ لباس اور سیاہ پرچم اٹھا کے نکلے تھے، اور شیعہ تشیع کی ایک بڑی تعداد ان کے ہمراہ ہو گئی۔ امام باقر امام صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے دور پایا عباسی دور کا، تو انہوں نے سختی سے شیعوں کو منع کیا، کہا زمین سے چمٹے رہو، اپنے گھر سے باہر نہ نکلو، عباسیوں کا ساتھ نہیں دینا، ان دونوں کی لڑائی ہونے دو، لیکن تم نہ ان کے طرفدار ہو نہ ان کے طرفدار، امامت کے طرفدار ہو، کیونکہ دونوں جو اقتدار کے لیے رسا کشی کر رہے ہیں دونوں ہی عبادی صالحون نہیں ہیں۔ جب دونوں نہیں ہیں تو انکار کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، اس لیے پہلے انکار تم کرو ان کا۔ اسی طریقے سے حسین فخر بعد میں آئے، پھر یہ رفتہ رفتہ چلتا آ گیا۔ اب آگے جب ہمارے علماء کی طرف آئے تو چونکہ جب حکومتوں سے ٹکراؤ ہو تو حکومتیں تو بہت ظالمانہ سلوک کرتی ہیں، جو آج کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں۔ جو سرکاری فوج ہے وہ پکڑ دکڑ شروع کرے گی، بندوں کو تشدد کرے گی، خوف پھیلائے گی، لوگ نہ نکلیں، پولیس کے چھاپے پڑیں گے، بولنے کی پابندی لگا دی جائے گی، خفیہ طور پہ محرمانہ طریقے سے قتل شروع ہو جائے گا، آپریشن مختلف طرح کے کرنا شروع کر دیں گے، ادارے اور مراکز نہیں بننے دیں گے، آبادیاں نہیں آباد ہونے دیں گے۔ یہ تشیع کے اوپر پھر ایک غضب ڈھایا گیا، اور اس میں تقیہ کو ایک ڈھال بنایا گیا ائمہ علیہ السلام کی طرف سے، کیونکہ دین پھیلانا تھا، روایات رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچانی تھی، دین کو تحریف کی دنیا سے نکال کے اہل ایمان کے دلوں میں روشن کرنا تھا، لہذا یہ کام ہوتا گیا آہستہ آہستہ، لیکن بڑی پوشیدگی سے۔ کوئی تاجر بن گیا ٹوپیوں کا، قلانسی کہلایا، کوئی عطر فروش بن گیا، عطار کہلایا، کوئی کپڑے فروش بن گیا، صابری کا لقب اسے ملا، مختلف کاروباری شخصیات بن کے ائمہ علیہ السلام کے صحابی بنتے، ان تک رسائی حاصل کرتے۔ کبھی تیل فروشی کے اعتبار سے مختلف گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، امام عسکری علیہ السلام کے گھر بھی پہنچ رہے ہیں، کپڑا فروخت کر رہے ہیں، اس جگہ کے اوپر مقام بنا رہے ہیں اور اپنے افراد کو آہستہ آہستہ پھیلا رہے ہیں۔ لہذا نواب اربع جو امام زمان علیہ السلام کے 4 نواب خاصہ تھے، چاروں ہی تقیہ میں تھے، اور جس محلے میں رہتے تھے آج بھی وہاں پہ اس قدر ناسبیت پائی جاتی ہے کہ جہاں ان کی قبریں اس کی زیارت شیعہ نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی جو عراق میں تشیع جہاں پہ پھیلی ہوئی ہے، تشیع جہاں پہ قوت میں ابھی آ چکی ہے، لیکن وہ مسجد براثہ میں جا کے اعمال انجام دینا ان کے لیے سخت ہو چکا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جب تقیہ کی صورت آئی، 1 صدی گزری، 2 صدی گزری، اس دور میں شیعہ دنیا جو ہے وہ یہ اہتمام کرنے لگ گئی کہ آثار نبوت کو جمع کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی
اسی پوشیدہ تبلیغات کے ذریعے سے وہ مومنین اور اصحاب اور خاص افراد تک جو پہنچا، انہوں نے جو نوشتے لکھے، کتابیں لکھیں، اور اس کے ذریعے سے جو ایک علمی سرمایہ جمع ہوا، اس علمی سرمایہ کو محفوظ کیا جائے اور پہنچایا جائے۔ لہٰذا یہ کام ہوتا رہا یہاں تک کہ عباسی حکومت، کیونکہ عباسی حکومت تقریباً 600 سال چلی ہے، تو آخری 200 سال میں ڈگمگا گئی۔ اب جب ڈگمگا گئی تو تشیع میں ایک اور تبدیلی آئی کہ تیزی سے اب دین لوگوں تک پہنچایا جائے، اب آشکار کتابیں لکھ کے کتابیں بھی پھیلائی جائیں ہر جگہ پہ۔ تو اس لیے 200 سال یہ کام ہوا، 200 سال تیزی سے کتابیں مختلف موضوعاتی انداز میں ٹاپک وائز وہ لکھی گئیں، اور تشیع آزادانہ اعلانیہ طور پہ اعتقادات اور اپنے فقہ اور اپنے عقائد، اپنی تاریخ اور دیگر امور جو تعلیمات تشیع ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بنی، اور وہ آثار نبوت و میراث نبوت اہل بیت علیہ السلام سے جو اصحاب ائمہ نے پہنچائی محدثین تک، اس کو نشر کیا گیا۔ لہٰذا پھر دوسرا سارا کا سارا زور شروحات اور نشر کے اوپر لگا دیا۔ بس پہلا زور کیا تھا؟ جمع آوری کی جائے۔ اس لیے جمع آوری کے لیے 1 صدی یا 2 صدی لگ گئی۔ جب یہ 2 صدیاں لگ گئیں تو اس کے بعد اگلا مرحلہ تھا کسی طرح دین کو نشر کیا جائے۔ اس لیے ہم و غم فقہائے کرام کا کیا ہوتا تھا؟ دین نشر ہو۔ عمل کے دائرے میں کتنا آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے، کیونکہ عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے بڑے مدارس چند جگہوں پہ بنا دیے، زیادہ مدارس نہیں بنائے جا سکے، لیکن چلائیں کیسے؟ کتابیں کیسے چھاپیں؟ اور پھر سنی حضرات ہمیشہ، کیونکہ امت تقسیم ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، امت کا ایک گروہ بنا جس نے اپنے برسر اقتدار حاکموں کی ہمیشہ ان کے بیعت کرنی ہے اور ان کے ساتھ تعلق مضبوط استوار کرنی ہے، ان کی تعریفیں کرنی ہے، اور پھر اپنا مذہب پھیلانا ہے۔ لہٰذا یہ جو امت کا گروہ تھا کہ اس نے یسر حاکم کے سامنے کرنا ہے اور اس کے ماتحت آ جانا ہے، اس کے اقتدار کو قبول کر لینا ہے، یہ امت کا گروہ جو ہے یہ سنی کہلایا۔ اور پھر یہاں پہ تھوڑی تبدیلی کی تو ضرورت ہے، کیونکہ مذہب تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ انکار کرو، تو انہوں نے مذہب کی ان تعلیمات میں پھر ایک نو امت کے درمیان رد و بدل جنم لیتا چلا گیا، اور یہ رد و بدل پھر وسیع پیمانے کے اوپر ایک خلیج کو استوار کر گیا۔ لیکن امت کے اندر وہ گروہ کہ جو قائل تھا بے معیار حکومت قبول نہیں، بے معیار وہ حاکم جو بے معیار اور صلاحیت نہیں، جامع صلاحیت نہیں رکھتا، وہ بس صرف ایک طرفہ صلاحیت رکھتا ہے۔ مثلا یا بہت نیک ہے لیکن مدیریت نہیں جانتا، ادارہ کرنا نہیں جانتا، ادارہ کرنا جانتا ہے لیکن اس قدر وسیع پیمانے پہ اہل علم نہیں ہے، یا وسیع پیمانے پہ تقوی اور معنویت کی بلندیوں پر نہیں ہے۔ جیسا کہ خلیفہ دوم 2 سپر پاور کو گرا دیا، اتنی مضبوط مینجمنٹ کی، لیکن دوسری طرف سے بہت سارے مسائل تھے۔ مثلا پورا شام کا علاقہ معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے کر دیا، بہت ساری حدود جاری ہو گئیں جو عدالت اسلامی کے خلاف تھیں، یعنی غلط فیصلے بہت سارے جاری ہو گئے، اور بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جو جزوی طور پہ دائرۂ تنقید میں آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے ملاحظہ کیا، لیکن وہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر بھی قریب تھا، ان کی بہت ساری سنتیں لوگوں کے درمیان زندہ تھیں اور بہت سارے امور چل رہے تھے، لیکن بعد میں تو بہت خلیج آتی رہی، اور آہستہ آہستہ یہ 2 طبقے بن گئے۔ ایک ہے کہ جس کی بنیاد ہی مکتب کی یہ پڑی کہ بے معیار حکومت قبول نہیں، بے معیار حاکم قبول نہیں، اگر آ بھی جائے تو ہم اس سے برات اس معنی میں کریں گے کہ آپ کی نہ بیعت قبول ہے نہ آپ کی حاکمیت قبول ہے، جبر کر کے ہم اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اس قوت کو ایجاد کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ہٹائیں اور اللہ کا صالح بندہ وہ اس حکومت کے اندر لائیں۔ لیکن جب اب یہ اہل سنت کے ہاں رائج تھا، یہاں پہ جب ہمارے علماء کو فرصت ملی کہ وہ نشر دین کریں، تو نشر دین کے لیے 2-3 امور کی ضرورت پیش آ گئی۔ یعنی یہ غیبت امام زمان علیہ السلام کی جب غیبت شروع ہوئی تو وہ شروع کے پہلے 200 سال وہ جمع آوری کا دور ہے، وہ نشر دین کا دور اس طریقے سے نہیں ہے، قلیل طور پہ نشر ہو رہا تھا دین۔
اس لیے اس 200 سالوں میں بڑی بڑی کتابیں، مثلا الکافی ہے شیخ محمد بن یعقوب کلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، غیبت نعمانی مہدویت کے اوپر ہے، شیخ صدوق کی کتابیں ہیں، مراکز تھوڑے بہت بن گئے، یعنی ماحول بس پہلی صدی تو کاملاً جمع آوری کی تھی، دوسری صدی میں اب مراکز بن گئے، بادشاہوں کے درمیان جو ہے وہ منصب بعض ایجاد ہو گئے جو مذہبی منصب تھے، جیسے ہمارے ملک میں مذہبی وزارت مذہبی امور ایک عہدہ ہے، اب اس کی کوئی وزیر بنے گا، اس کے بعد پورے ملک کا اقتدار ہے وزارت مذہبی امور کے اعتبار سے، پھر اس کے نیچے بہت سارے منصب ہیں، ان کے اوپر وہ اپنے ہی فرقے یا مسلک کے افراد لے آتے ہیں۔ اب ان کے مسلک کے افراد آئیں گے تو پورا جو بجٹ ہے وہ اس بندے کے ہاتھ میں آئے گا، اور پھر ایک مکتب کی ترویج کے لیے وہ بجٹ استعمال ہونے لگ جاتا ہے، تنخواہیں دی جاتی ہیں، کتابیں چھاپی جاتی ہیں، کورس بنائے جاتے ہیں، وہی کورس اسکولوں میں کالجز میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس دور میں بھی اس طرح منصب بن گئے۔ اب اہل سنت منصب تک ہمیشہ رسائی حاصل کر کے دین پھیلاتے تھے، جب دین پھیلانے کی باری آئی تو اب یہاں پہ آپ کو وسیع پیمانے پہ مالیات چاہیے، کتابیں چھاپیں، دینی ادارے بنائیں، دینی طبقے کو قوی کریں، تھوڑی سے آبادی تشیع کی بڑھانے کے لیے، تشیع کے جو علاقے ہیں ان میں ترقی کو لانے کے لیے، دوسروں کا زور توڑنے کے لیے ان کو تعلیم کے اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے اور معاشرے کے اعتبار سے قوی کرنے کی تشیع کو ضرورت ہے۔ تو لا محالہ بعض علماء نے، سب علماء نے نہیں، بعض ایسے علماء تھے انہوں نے ائمہ علیہ السلام کی بعض روایات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس منصب حکومت کے اوپر آ جائیں تاکہ دین کو ہم فائدہ دے سکیں، دین کو ہم نشر کر سکیں۔ لہذا سید مرتضی عالم الہدیٰ انہیں شریف اسی لیے کہا جاتا تھا، اس وقت جو منصب کے اوپر آتا اس کے اوپر اسے شریف کا ٹائٹل دیا جاتا تھا۔ وہ آئے اور انہوں نے مدارس قوی بنائے۔ شیخ طوسی نے قبول نہیں کیا، ان کے وہ بہت بڑی شخصیت آئیں، لیکن خواجہ طوسی کے دور میں عباسی حکومت ختم ہوئی تھی کیونکہ ہلاکو خان نے حملہ کر دیا، مغلوں نے حملہ کیا، اور پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنو امیہ کے خاتمے کے بعد بنو عباس کا خاتمہ انہی چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ساتھ ان کے ذریعے ہوا، اور عباسی حکومت بالکل سکڑ کے رہ گئی، اور ایران اور عراق اور اس طرح کی جگہیں فتح ہو گئیں اس کے ہاتھ۔ اب اس کے ہاتھ جب فتح ہوئی تو سنیوں نے بھی خوب زور لگایا۔ اب یہ ہوا سید مرتضی عالم الہدیٰ کے 200 سال بعد، تو خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں تھے۔ خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگان کی اس سیرت کو دیکھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، قریب ہونا چاہیے، لہٰذا وہ ہلاکو خان کے قریب ہوئے اپنی ذہانت، فتاوت اور سیاسی بصیرت کے عنوان سے، اور وہاں پہ سنیوں سے زیادہ قربت کا مقام پیدا کر کے، اور اس سے انہوں نے ایک استفادہ کیا۔ اس کے بعد پھر 300-400 سال، کیونکہ مغل حکومت تھوڑا عرصہ رہی، ہلاکو خان مر گیا اور خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس کے بعد پھر علماء، چونکہ علماء کی اصل روش یہی تھی جو تشیع کی روش ہے، بعض علماء یہ جرت کرتے تھے کیونکہ اس روش سے تجاوز کر کے حکومت اور حکمرانوں کے قریب ہونا، اس کے لیے بہت تقوی اور ایمان اور پختگی چاہیے تاکہ وہ دین کا فائدہ ادھر سے اٹھا سکے، ورنہ بادشاہوں کی شہنشاہیت اور شان و شوکت اس میں بہہ نکلتے ہیں افراد۔ جیسے ایران کے اندر یہی ہوا کہ شاہ نے ایسے علماء، امامے والے، بوڑھے سیاس امامے والے، وہ خواتین سے ہاتھ ملاتے تھے، بعض تصویریں آج بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، وہ شاہ کے قریب ہوئے تو سارا دین ہی ان کا رخصت ہو گیا۔ لیکن یہ شخصیات بڑی قوی شخصیات تھی، یہ تقوی اور معنویت کی اوج پہ تھی، اور تشیع کا فائدہ انہوں نے نکالا بھی، لیکن علماء نہیں راغب ہوئے زیادہ۔ پھر ان کے خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد علامہ حلی آئے، اور وہ قریب ہوئے تو انہوں نے ایران کو شیعہ کیا۔ ان کی ایک گہری تاثیر ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن بادشاہ کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ ایک مسئلے کے اوپر انہوں نے علمی جو مکتب تشیع کا موقف فقہی ہے وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا، تو یہاں پہ بادشاہ متاثر ہو گیا، اور متاثر ہو کے علامہ حلی کو فرصت دی۔ علامہ حلی درباری نہیں تھے، درباروں میں نہیں جایا کرتے تھے، علامہ حلی قریب بھی اس طرح سے نہیں ہوتے تھے۔ یہ خداوند متعال کی طرف سے اس طرح کے حالات پیدا ہوئے کہ بادشاہ کا دل ان کے لیے نرم ہو گیا، اس لیے علامہ حلی کا شمار ان علماء میں نہیں ہوتا جو منصب کے لیے قریب ہوئے ہوں،
یا بادشاہ کی اس طرح سے کافی مدح و ستائش کر کے قریب ہوئے ہوں، لیکن بادشاہ سے مراسم انہوں نے خوب رکھے، اس لیے اگلی کیٹیگری میں ہم اسے شمار کر سکتے ہیں۔ لیکن مخالف کیٹیگری میں کھڑے ہونے والے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ حزب مخالف، اس پہ نہیں تھے۔ پھر ان کے بعد شخصیات آئیں اور بڑا مسئلہ بھی تب پیدا ہوا جب 907 ہجری میں صفوی حکومت ایران میں آ گئی۔ صفوی حکومت پہلی حکومت ایران کے اندر تھی کہ جو شیعہ حکومت آئی ہے۔ ابھی تک حقیقی معنی میں شیعہ حکومت نہیں آئی تھی۔ بویہی آئے تھے شیخ مفید کے دور میں، یعنی غیبت کبریٰ کے 100 سال بعد بویہیوں نے آدھے ایران اور آدھے عراق کے اوپر قبضہ کر لیا، اور تب بھی یہ شیعہ سنی لڑائیاں شروع ہوئیں۔ انہوں نے خوب آپس میں شیعہ سنی فسادات شروع کیے، اس لیے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مناظر بھی تھے۔ اس لیے آج کے دور میں جتنے مناظروں کی باتیں ہیں وہ شیخ مفید کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی، کیونکہ مناظرے میں آپ نے دلیل، حقیقی دلیل نہیں دینی، اگلے کا منہ بند کرانا ہے اپنی تیزی کے ذریعے سے۔ تو بہرحال، اور پہلی دفعہ مسلمانوں میں شیعہ سنی فسادات کی وجہ سے قتل عام ہوا، لائبریریاں جلائی گئیں، محلے جلائے گئے، اور پھر وہ سلسلہ آگے بڑھا۔ بہرحال وہ بویہی احتمال ہے، بعض کہتے ہیں اسماعیلی تھے، بعض کہتے ہیں زیدی تھے، بعض کہتے ہیں شیعہ اثنا عشری تھے۔ البتہ بادشاہت کی دنیا میں پہلی حکومت 907 ہجری، یعنی آج سے تقریباً 500 سال پہلے صفوی بادشاہوں کے ہاتھوں میں وہ ابھری۔ تبریز میں یہ صفوی رہتا تھا، اسماعیل صفوی غالباً نام تھا، ادھر یہ پیدا ہوا، اور اس نے پھر مغلوں کو اور ساسانیوں کو شکست دی اور حکومت قائم کر لی۔ جب یہ حکومت قائم کی تو ان کے بادشاہوں کے فہرست میں 3 سے 4 مہذب بادشاہ آئے تھے۔ یہ جو مہذب بادشاہ آئے، انہوں نے ملا صدرہ کے والد ان میں سے ایک وزیر تھے۔ اس طرح تشیع تھوڑی پھیلی۔ اصفہان اس وقت مرکز تھا، جیسے آج قم اور نجف ہے، صفوی دور میں اصفہان رہا، اور 300 سال اصفہان پھر تشیع کا مرکز رہا، اور آج بھی دنیا میں وادی السلام کے بعد سب سے بڑا قبرستان جو ہے وہ تخت فولاد اصفہان میں ہی، اور لاکھوں اس میں علماء مدفون ہیں، بڑے بڑے نام جو رکھتے ہیں۔ اب ان میں پھر بادشاہوں کے قریب ہونے والی سیاست ادھر زیادہ اجاگر ہو گئی، کیونکہ ایک تو شیعہ تھے اور یہاں پہ فرصت بھی مہیا ہو رہی تھی، اور قبل اس کے کہ اہل سنت قریب ہوں تو ادھر بعض ہمارے علماء قریب ہو گئے، بعض بہت نامور شخصیت ہے، جیسے محمد باقر خوانصاری ہیں، شیخ بہائی ہیں، یا اس طرح سے ہیں۔ انہی میں ایک ملا علامہ مجلسی تھے، جو آخری بادشاہ صفوی گزرا ہے۔ علامہ مجلسی نے 4 صفوی بادشاہوں کا دور پایا۔ آخری جو ہے وہ بادشاہ، اس کے دور میں جو وزارت مذہبی امور ہے، جسے شیخ الاسلام اس دور میں کہا جاتا تھا، اس کی سیٹ کے اوپر براجمان ہو گئے علامہ مجلسی۔ یہاں پہ جب علامہ مجلسی براجمان ہوئے تو علامہ مجلسی، علامہ تشیع میں کہتے ہیں کہ جو کئی علوم کے اوپر مہارت رکھتا ہو۔ علامہ مجلسی فقہ، اصول، حدیث، تفسیر، فلسفہ اور عرفان، ان سب علوم کو پڑھے ہوئے تھے، لیکن تھے اخباری، یعنی انتخاب جس کا کیا وہ اخباریت کا کیا۔ اب علامہ مجلسی چونکہ طاقت میں آئے، صفوی حکومت قائم تھی، صفویوں کے ساتھ افغان جو ہے وہ ٹکراؤ رکھتے تھے۔ صفوی بادشاہوں میں بہت عیاش یہ بادشاہ تھے، عیاش تھے یہ، زیادہ تر انہی کی رسومات، کیونکہ بادشاہ رسومات لے کے بہت آتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک تخمینے کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ تشیع کے اندر سفید اور کالا امامے کی جو تقسیم ہے یہ صفوی دور میں آئی۔ اسی طرح آج کل جو علماء کا ایک لمبا یہ ابا قبا اور اس کے نیچے قبا اور ابا کا ایک سلسلہ چلتا ہے، یہ بھی اس دور میں آہستہ آہستہ اور رائج ہوا، کیونکہ وہاں پہ مختلف گروہوں کو بڑے منظم طریقے سے بادشاہ حضرات جو ہیں وہ اپنے درباروں میں رکھتے تھے۔ مثلا جو فوجی حضرات ہیں خاص ڈریس پہنا ہوا ہے انہوں نے، جو درباری ہیں انہوں نے خاص انداز میں پہنا ہوا ہے، جو علماء ہیں انہوں نے خاص انداز میں پہنا ہوا ہے ڈریس۔ تو اس صورت میں صفوی دور تھا۔ صفوی بادشاہ سارے ہی عیاش تھے سوائے 3-4 کے۔ 3-4 جو ہیں وہ کوئی نیک دل نمازی افراد تھے، اور ان سے علماء نے فائدہ بھی زیادہ لیا۔ بہرحال صفویوں نے شیخ الاسلام ایک منصب ایجاد کیا، اس منصب میں 5 سے 6 ہماری بڑی شخصیات آئیں، بقیہ شخصیات دیگر بھی اہل سنت کی آئیں۔ یہاں پہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ سیاسی فعالیتیں بھی انجام دی اور مذہبی بھی انجام دی، لیکن کیا ان کے پیچھے سب کے سب ان علماء کا، یعنی اب 1000 سال کے سے جو علماء کا کل
پیش نظر ہدف تھا وہ تشیع کی نشر و اشاعت فقط، یعنی تشیع کو روایات اور آیات کی زبانی لوگوں میں نشر کرنے کی کوشش کریں بس، تو اس کوشش کے پر ان کا زیادہ زور تھا۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی زور تھا، لہٰذا انہوں نے کتابیں بڑی بڑی لکھی جیسے بحار الانوار ہیں۔ اب ان کے سیاسی فعالیت میں اتنا ہی تھا کہ جو حرام چیزیں جیسے شراب کو حرام قرار دے دیں، لہٰذا یہاں تک یہ بات پہنچ گئی کہ آخری بادشاہ کی جب تخت پوشی ہوئی اور اس کو تخت پہنایا گیا تو وہ علامہ مجلسی نے آ کے پہنایا، اور یہ تشیع کی پوری تاریخ تشیع میں پہلی شخصیت اس طور پہ تھی جو بادشاہ کے اس قدر قریب ہوئے ہوں کہ اس کو تخت بادشاہت کے اوپر بادشاہت کے عنوان سے قبول کرتے ہوئے اسے تخت پہنایا گیا اور اس کے لیے دعائیں کی گئیں، اور وہ تھا بھی بندہ فاسق شرابی اور مست ہو کے رہتا تھا، اور وہی آخری بادشاہ کے دور میں جس کو یہ پہنایا علامہ مجلسی نے، افغان نے حملہ کیا اور اس نے آ کے خود افغان کو تخت پیش کیا تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ اتنا یہ عیاش انسان تھا کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکا، افغان آرام سے قابض ہو گئے تو یہ بادشاہ چل کے آیا، اتارے اپنے تاج، اور تاج اس کو آرام سے پکڑا کے پہنا دیا۔ اب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس منصب کو سنبھال کے فائدہ تشیع کو نشر و اشاعت میں تو بہت ملا، کتابیں ہر جگہ نشر ہو گئیں۔ اچھا، صوفیہ کے بڑے خلاف تھے علامہ مجلسی، خوب حدود انہوں نے جاری کی صوفیہ پہ، بہت ساروں کو تخت دار پہ لٹکایا، کمر ان کی توڑ کے رکھ دی، کتابیں ان کی جلا دی گئیں۔ اسی طریقے سے سنیوں کے ساتھ ٹکراؤ عملاً نہیں کیا، لیکن سنیوں کو خوب سخت طرح سے جواب انہوں نے کتابوں کے اندر دیے، عملی ٹکراؤ کی طرف نہیں آئے کہ جو فسادات کی حد تک پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی شان اور شوکت کو بہت بیان کرنا شروع کر دیا گیا۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے آخری 3 سے 4 سال بالخصوص سنبھالے اپنے، یا آخری آپ کہہ لیں 5-6 سال آپ کہہ لیں کہ وہ اس منصب کے اوپر رہے، لیکن ان سالوں میں انہوں نے خوب اس کی نشر و اشاعت مکتب تشیع کی اور اتنی نشر و اشاعت ظاہری کے طور پہ کرنے کی فرصت ماضی میں بھی اتنی وسیع پیمانے پہ کسی اور کو نہیں ملی، اور اس کے اثرات پھر کیا پڑے کہ آج تک 2024 تک قم اور نجف اور تمام خطے دنیا میں جو تشیع کے ہیں ان میں جو تشیع پہچانی جا رہی ہے اس کی بنیاد وہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا پھیلایا ہوا مکتبی ایک تفکر ہے، لہذا اس میں تبرعی چیزیں بہت زیادہ تھیں، اس لیے تبرع پورے کے پورے جہان میں پھیلا۔ اس میں سنی جو ہیں وہ ایک نو خارج از ایمان تو حتماً ثابت ہوئے، بعض نے خارج از اسلام بھی ثابت کرنا شروع کر دیا، ان سے ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوئی۔ تصوف اور صوفیہ کا برے طریقے سے انکار، اس کی وجہ سے معنویت اس باب سے ختم ہوگی کہ کوئی شعبے کے اعتبار سے عالم اسلام عالم تشیع میں معنویت کا شعبہ قائم نہیں رہا، وہی روایات جو اخلاقی قسم کی ہیں وہ ہمارے ہاں رائج ہوئیں۔ لہذا یہ جو مکتب کی فضا آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ایک تسلسل ہے، یہاں تک کہ بڑھتا گیا معاشرہ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عمیق طور پہ فقاہت کو انہوں نے پڑھا، اصول فقہ اور فقہ کے اوپر اجتہاد کیا اور نامور شخصیت بن گئے فقہ اور اصول میں اپنے دور کی۔ علم کلام، عقائد امامیہ و عقائد اہل سنت دونوں کا دقیق مطالعہ کیا، فلسفے کے اندر غیر معمولی تباحر حاصل کیا، عرفان نظری و عرفان عملی کے میدان کے اندر برجستہ ترین شخصیات میں سے ایک شمار ہونے لگے، اور مسلمانوں کے مسائل کے اوپر بہت گہرے طور کے اوپر نگاہ رکھتے تھے، اور معنوی مراتب عملاً طے کیے، جیسے کہ چہل حدیث لکھی، شرح چہل حدیث ہے، 40 حدیثیں اخلاقی باب میں جمع کی اور ان کی شرح لکھی امام خمینی نے۔ الکافی کا پہلا باب جو ہے جنود العقل والجہل، ایک روایت ہے جنود العقل والجہل کے حوالے سے جو کتاب العقل ہے، اس کے بعد کتاب العلم ہے، تو اس روایت کی شرح کی اور بڑی عمیق شرح ہے۔ اسی طرح دعائے سحر کی شرح کی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی طریقے سے مصباح الہدایہ، مصباح الولایہ کتاب لکھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، منازل و فضائل اہل بیت علیہم السلام پر۔ لہذا عرفان میں بڑی عمیق عملی شخصیت تھی، صرف باتیں کرنے والی شخصیت نہیں، لہذا توکل غیر معمولی تھے امام خمینی کا۔ آپ کو قرۂ ارض پہ شاید ہی چند افراد اتنے عمیق توکل کے مالک نظر آئے، اللہ سے جو ایمانی رابطے کا
ان کے پیکر میں وجود ہمیں نظر آتا ہے وہ بشریت کے اس دائرے میں چند قلیل افراد شاید ہوں۔ اس مقدار تک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی محکم شخصیت تھی۔ لہٰذا یہاں پہ جب امام خمینی نے دین کا مطالعہ کیا تو وہ مسلک کے دائرے میں رہتے ہوئے نہیں کیا، امت کو امت کی نگاہ سے دیکھا، پھر دولت آدم و دولت ابلیس کے اعتبار سے جہان کو دیکھا، اس لیے جنود العقل والجہل کتاب انہوں نے درج کی، پھر انسان اور انسانیت کی حقیقت کا تمام مکاتب کی نگاہ میں انہوں نے اس کا مطالعہ کیا، اور یہاں پہ وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ خلافت کا سارا مسئلہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا، شیطان نے تکبر اور حسد کرتے ہوئے انکار کیا قبل الزمین۔ یہ جھگڑا اس نے چونکہ مہلت الی یوم یبعثون مانی ہے، یہ جھگڑا تب تک چلتا رہے گا۔ لہذا جھگڑا خلافت کا ہے، جھگڑا اقتدار کا ہے۔ ابلیس اپنا اقتدار چاہتا ہے، اپنا لشکر چاہتا ہے، اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور خلافت آدم اور ان کے ورثاء امام زمان علیہ السلام وہ غلبہ دین چاہتے ہیں جہانی طور پہ۔ دونوں اپنی جگہ پہ حکومت کے عنوان سے قائم ہے اور ٹکراؤ موجود ہے۔ اچھا، ابلیسی کیا کرتے ہیں؟ وہ دولت ابلیس والے وہ لشکر حق کو ضعیف کر کے حکومت کرتے ہیں۔ ضعیف نہ کرے تو حکومت نہیں کر سکتے۔ وہ کیسے ضعیف کرتے ہیں؟ ضعف کا پہلا ہے کہ آئیڈیالوجی بدل دو۔ لہذا وہ آ کے ان کے تفکرات اسلامی و تعلیمات اسلامی میں تحریف کرتے ہیں، اس لیے تحریف کر کے مسلمانوں کو بڑا قلیل سا دین سکھا دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زیارت، مراسم، اور بہت ہوا تو خمس دے دیں، اور اصل چیز نان نفقہ واجب ہے۔ واجب چیز کیا ہے؟ بیوی بچوں کا پیٹ والو، بقیہ جب فرصت ملے ہو، بس اتنا دین سکھا دیا۔ تحریف کی ادھر سے امام خمینی نے اس تحریف کو پکڑا، لوگوں کو بیان کیا، پھر یہ حکومت کے مسائل کی طرف کہا کہ یتحاکموا الی الطاغوت، اس کے اوپر غور کرو، کہاں پہ تم لوگ ہو۔ تیسرا، دشمن کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ وہ تفرقہ ڈال کے کامیاب ہوتا ہے۔ لہذا مکتب امام خمینی وحدت کا درس دیتا تھا۔ مکتب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ نشر دین ان کے پیش نظر تھا اور خوبیاں ہیں، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ مجلسی کا دفاع کیا، کیونکہ بہت سارے علماء تنقید کرتے رہے، ان کے دور میں بھی تھی، تو علامہ مجلسی امام خمینی نے فرمایا کہ علامہ مجلسی وہ صفویوں کے قریب صفوی بننے کے لیے نہیں گئے تھے، اسے آدم بنانے کے لیے گئے تھے۔ یہ جملہ امام خمینی کا ہے۔ خواجہ طوسی لاکو خان کے قریب وہ اقتدار اور منصب اور شہنشاہیت لینے کے لیے نہیں قریب ہوئے تھے، وہ ہلاکو خان کو آدم بنانے کے لیے قریب ہوئے تھے۔ لیکن یہ جو شاہ کے دور میں اور ہمارے دور کے آج کے علماء ہیں، یہ شہنشاہیت کے لیے قریب ہوتے ہیں، یہ اپنے پیٹ کے لیے قریب ہوتے ہیں، نہ کہ اسے آدم بنانے کے لیے قریب ہوتے ہیں۔ لہذا وہ دین پھیلانے کے لیے نہیں قریب ہوتے، اس لیے علامہ مجلسی اپنے ہدف میں کامیاب ہوئے، انہوں نے تو دین پھیلایا۔ ٹھیک ہے، اس دور میں اس دائرے میں تقیہ سے تازہ 400-500 سال ہوئے کہ نکلی ہے تشیع، اس تشیع میں علماء کے پیش نظر سب سے زیادہ وہ نشر و اشاعت ہی تھا۔ اس لیے جو آج کے دور میں بھی علماء مکتب امام خمینی کو عمیق طور پہ نہیں پڑھے ہوئے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں، ان کا کل ہم و غم کیا ہوگا؟ تشیع پھیلنی چاہیے، بس وہ صرف اتنی مقدار میں ہے۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، آگے سفر کرو، تم ملت مہدویت ہو، قوم مہدویت ہو، امت مہدویت ہو، تم امام مہدی علیہ السلام کی امت ہو، تم نے عالمی سطح کے اوپر امام مہدی علیہ السلام کے لیے حکومت قائم کرنے کے لیے قیام کرنا اور نصرت کرنی ہے۔ جیسا مکتب امام خمینی مہدویت کی سطح پر ہے، مکتب علامہ مجلسی وہ تشیع کی سطح پر ہے فقط، یہ ایک فرق آ جاتا ہے۔ اور یہ تشیع کی اپ گریڈ صورت ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں جب تشیع اپنی اصل بنیادوں کے ساتھ نکلی تو پھر وہ شدید ایک زد و کوب اور قتل و غارت اور تشدد اور ظلم و ستم کا نشانہ بنی، یہاں تک کہ تقویٰ کی ڈھال، تقویٰ اور تقیہ ایک ہی چیز ہے، تقویٰ کی ڈھال کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ کیا، اور 2-3 صدیوں کے بعد پھر ابھر کے نکلی۔ اب جب ابھر کے نکلی تو نشر دین کی طرف لوگوں کا رجحان، علماء کا رجحان بڑھا، اور اسے وظیفہ قرار دیا، اور جب نشر دین کے بعد ایک بڑا طبقہ زمین کے خطوں کے اوپر مختلف جگہوں پہ تشیع کا قائم ہو گیا، اب ایک ہستی کو اللہ نے بھیجا،
اس کو تمام علوم کی طرف اس کی رغبت دلائی، دشمنوں سے محفوظ کیا، ایمانی اس کی روحانی تربیت اللہ تعالیٰ نے زمانے کے شدائد اور مشکلات کے ذریعے سے فرمائی، ابلیس اور ابلیس کے کارندوں سے اس کا دامن بچا کے رکھا، اور زمانے نے اسے خمینی بت شکن سے پہچانا، اور اس نے امت کے اس گروہ کو صرف اور صرف مسلکی تقسیمات سے نکال کے مہدویت کی دنیا میں داخل کر دیا۔ اس لیے آج کے دور میں تشیع مہدویت کی دنیا میں داخل ہے، عالمی سطح کے استعمار سے ٹکراتی ہے قلیل گروہ ہوتے ہوئے، پوری دنیا میں علمی دھاک اپنے فتاویٰ کے ذریعے سے بٹھاتی ہے، پوری دنیا میں عقیدت اور محبت کی عظیم داستان بن جاتی ہے، امام حسین علیہ السلام کی طرف جب رخ کرتی ہے، 40 کے جلوس میں عالمی سطح کے اوپر ایک سخاوت کا دسترخوان بچھاتی ہے۔ اس لیے اس دور میں مہدویت کی چونکہ اب تشیع ترجمان ہے، اس لیے امت کی حقیقی معنی پہ سربراہی کر رہی ہے۔ فلسطین کے مسئلے کے اوپر سارے اپنے مفادات کا شکار ہو گئے، تشیع چونکہ مہدویت کی ترجمان بن چکی ہے، اپنا وظیفہ شمار کرتے ہوئے اس نے آواز بلند کی، بے شک اس پہ اقتصادی پابندیاں لگ جائیں، بے شک اس کو سازشی طور پہ قتل و غارت کا نشانہ بنایا جائے، اس کے دین کے اندر تحریفات برپا کی جائیں، اللہ یاری جیسے استعماری بندے بٹھا کے مختلف طرح کے شبہات کھڑے کیے جائیں اور گالم گلوچ کا نشانہ بنایا جائے، کسی شے کی پرواہ نہیں کر رہی آج تشیع۔ امت کی سربراہی کے لیے قربانی کا وہی حوصلہ لے کے میدان میں وارد ہے جو میراث کربلا کے طور پہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے حاصل کیا ہے۔ یہ وہ فرق ہے کہ جو مختصر طور پہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، وَإِلَّا اس کے اوپر ایک اور مزید طولانی گفتگو کی ضرورت ہے کہ ان دو مکتبوں کی دیگر خصوصیات وہ کسی اور موقع پہ ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔